زبان تو ایک جملہ ادا کیتا ہے، میں رب دی رحمت نو گوارا نہیں کوئی میرے نبی دا میرے معبود دی عزت واسطے عظمت واسطے کسے دے نال جا کے لڑے تے جھگڑا کرے، رب او دے دل نو ایمان نال منور نہ کرے، اللہ دی رحمت نو گوارا ہی نہیں۔ اللہ نے انہاں دے دل نو نور ایمان نال منور فرما چھڈیا۔ جدو حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا، اس وقت اللہ دے قرآن دی اے آیت مبارکہ لے کے جبریل امین آئے۔ رب کائنات نے فرمایا اوامن کان میتن، سونیا پہلو مردہ سی اساں انہاں نوں زندگی عطا کیتی ہے۔ سبحان اللہ تھوڑا جی اونچی کہہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ ایک باری پھر ذرا آپ کو سبحان اللہ۔ جدو حضرت سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، رب نے فرمایا اوامن کان میتن، پہلو مردہ سی فاحیینا، اساں انہاں نوں زندگی عطا کیتی ہے۔ حالانکہ جناب سیدنا امیر حمزہ سرکار پہلے بھی زندہ نے، پہلے بھی چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاندے پیندے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ایک تصور زندگی دا اے وے کہ جڑا میرے نزدیک ہے، آپ احباب دے نزدیک ہے، ساڈے ہاں زندگی دا تصور ہے کہ اساں چلنے ہاں پھرنے ہاں، جڑا بندہ گل بات کرے اسی ہمیں زندہ ہے، روح نکل جائے اساں تصور کرنے ہاں کہ یہ مر چکا ہے، یہ مردہ ہو چکا ہے۔ ایک تصور زندگی دا قرآن نے دیتا ہے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ سرکار چلتے پھرتے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اوامن کان میتن فاحیینا، سونیا پہلو مردہ سی اساں زندگی دیتی ہے۔ پتہ چلیا کہ زندگی صرف کھان پین دا نام زندگی نہیں ہے، چلن پھرن دا نام زندگی نہیں ہے، در حقیقت زندگی در مصطفیٰ دی نوکری دا نام ہے۔ حضرت امیر حمزہ قرآن نبی دا کلمہ پڑھے، رب فرمایا سا زندگی دے چھڑیے، حالانکہ زندہ ہو پہلے نہیں ہے۔ پتہ چلیا کہ زندگی حقیقت اندر غلامی رسول دا نام ہے۔ جس دل اندر نبی دا پیار آ گیا، حضور دی محبت آ گئی، اور پھر نبی دا پیار دل وچ ہو گئے، حضور دی محبت انسان دے دل اندر ہو گئے، پھر بندہ ایسی گل نہیں کرتا کہ حضور کے زمانہ میں ایسا نہیں تھا، پھر بندہ یہ نہیں کہتا کہ حضور کے زمانہ میں ایسا نہیں تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ زمانہ حضور کا تھا، یہ زمانہ کس کا ہے؟ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ سرکار حضور کے زمانہ میں ایسا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے اس سے کس کو تقویت ملتی ہے؟ باطل فکر کو، باطل سوچ کو، جن لوگوں نے معاذ اللہ ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا ان کو تقویت ملتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، قادیانیت کو تقویت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کا زمانہ شاید کوئی اور تھا۔ احمد رضا کہتے ہیں وہ زمانہ بھی نبی کا تھا، یہ زمانہ بھی نبی کا ہے، قیامت تک ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ نے محبوب دی نوکری دا نام در حقیقت زندگی ہے، نبی دی محبت دا نام در حقیقت زندگی ہے۔ جس دل اندر کریم دا پیار آ گیا، رب نے ان دونوں جہانہ دی زندگی عطا فرما چھڑی۔ اچھی سبحان اللہ کو رب دا قرآن پڑھی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
رب دا قرآن لے کے جبریل آ کے عرض کر دے نے سونیا اپنی امت نو پیغام سنا دے یا اللہ کیڑا پیغام ہے تو اپنا یار امت دا غمخار نبی عطا فرما چھڑیا میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرو جناب آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی اللہ دے دربار میں تو شان لے کے آئے مقام لے کے آئے عزت لے کے آئے عظمت لے کے آئے حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے حضور مقام لے کے آئے ڈنڈا مارے پتھرہ تو چشمے جاری کر دے گئے حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ مردیاں نو زندہ کر دے گئے حضرت جناب صالح پاک نے جناب والا اے مقام کے پتھرہ تو اتنی برآمد فرما دے گئے اتنی شان سے مقام والے نبی آئے رسول آئے اللہ نے احسان میں جتلایا جدو مدینے دے تاجدار دی باری آئی جدو امت دے غمخار دی باری آئی فرمایا میں احسان کر لیا یا اللہ کیڑا احسان فرمایا آخری نبی عطا کر چھڑے آئے اے اللہ تیرے نبی تے رسول تے اور بھی آئے تیرے نبی تے رسول تے بڑے آئے نے مگر کبھی اعلان نہیں ہویا رب فرماتا ہے ہن اعلان اس لیے فرما رہے ہیں میں رب نے اگر انہاں نوں بھی عزت دتیاں نے تے اس مدینے دے تاجدار دے صدقے دے نال دتیاں نے میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرو اللہ دے نبی دنیا تے آئے اج 1441 سال گزر گئے ہر نبی دا دیوانہ یار دی بزم سجا کے دنیا نو بلا کے ہو پیغام دیتا ہے لوگوں رب کائنات نے فضل فرمایا سنو ایسا نبی عطا کیتا جس نبی دی آمد تے اللہ نے حضرت انسان و عزتاں بھی دیا عظمتاں بھی دیا اسا اس کریم دا ملاد کیوں نہ کریے اسا اس نبی دا ذکر کیوں نہ کریے میرے نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرنا میرے نبی اجے دنیا تے نہیں آئے دنیا دی حالت اے زمانہ اپنی ماں تے باپ نو منڈی دے اندر فروخت کردا نظر آندا ہے رب کعبہ دی قسم علماء جانتے نے ایک جناب والا میری رہنمائی کرن کے گل دی تصدیق کرن کے تاریخ والے لکھ دے میرے نبی اجے نہیں آئے حضور دی آمد تو پہلا حالت میرے کریم دے میلاد تو پہلے دنیا دا منظر اللہ دے نبی دی آمد تو پہلے زمانہ اپنے والدین نو منڈیاں دے اندر بیچدا ہے میں پڑھیا ایک تاریخ دا درویش لکھدا ایک صاحب ایسے بھی آئے نے جنہاں اپنی اماں دے گلے دے اندر رسا پا کے چوراہے تے کھڑا کر چھڈیا آل جان والے کسے درویش نے آکھیا بیٹیا اے تیری ماں اے دے نال انج دا سلوک کیوں پیا کرنا ہے انہیں آکھیا یار ماں لیکن انہوں بیچنا چاہ رہا میں چاہنا انہی قیمت چنگی مل جائے انہوں فروخت کرنا ایک خریدار آکے آتا ہے تیری اماں جڑی بیچن لئی بازار اندر لے کے آئے ہوئے اے دیتا سے کم کیڑا کرے گی آتا ہے یار میرے کول خرید کے لے جاؤ اگے تیری مرضی دے کول جڑا مرضی کم کرا اے دیتے ظلم و ستم کر جو دل کردا ہی کر میرے کول لے جا مینوں دام دے قیمت دے لے جا میرے نبی آئے اس ماں دے قدماں تلے رب نے جنت بچھا دیتی ہے اس کریم نبی دا میلاد کیوں نہ منائی ہے میرے نبی دی آمد تو پہلے جنہ بچیاں نو زمانہ زندہ دفن کردا ہے اللہ دے نبی دنیا تے آئے رب نے بیٹی نو عزت عطا
کریم نبی آئے اللہ نے کائنات میں عزت عطا فرمائیاں نے میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرنا آمینہ دلال دے دربار اندر صحابہ کرام دا مجموعہ میرے کریم نبی تشریف فرمانے مدینہ دے تاجدار دے دربار اندر حضور دے یار بیٹھے نے کریم دے نوکر بیٹھے نے میرے تیرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عرض کرتے نے سونی زلفاں والیا حکم فرماؤ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو بڑیا شان دیتیاں بڑے مقام دیتے ہیں لیکن میرے کریم دا مقام تے شان ہے اساں تے انہاں لفظاں دے اندر ترجمانی کر کے آنے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے کہ آقا ہمارے بڑی شان ہے۔ اچھا لوگوں انشاءاللہ گلہ چل جائے گا میں بڑا سفر کر کے آیا تو بڑا ذوق ماشاءاللہ ذرا محبت کا مظاہرہ کرو انشاءاللہ مزہ آئے گا مل کے آپ کو آقا ہمارے بڑی خدا مجھے فرد آقا ہمارے بڑی شان شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرنا اللہ دے نبی دا میلاد حضور دی مذہب کیوں سجانے کیوں منانے بھائی اکرم صاحب نے اج دا عظیم پروگرام سجایا اللہ انہاں دی سجانا قبول فرمائے میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں ذرا غور کرنا جدوں کوئی بندہ مدینے دے تاجدار امت دے غمخار دی گل کردا ہے جدوں کوئی بندہ مدینے والے دا ذکر کردا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرا نبی انہاں دے غریب خانے تے جا کے کرم فرما چھڑدا ہے میرے نبی دی حدیث سنو اللہ دے کوئی بھی بندہ حضور دی گل کرے کریم کیویں کرم کردا رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچا کو سبحان اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار دربار لو ہمارے اللہ دے نبی دے صحابہ تشریف فرمانے میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں اج دی بزم پاک دے اندر آن والے ہو ذرا سوچنا جدوں کوئی بھی بندہ میرے نبی دا ذکر کردا ہے جدوں کوئی بھی بندہ حضور دی گل بات کردا ہے پھر مدینے دا تاجدار کیویں کرم نوازیاں فرماتا ہے اے گل میں نہیں کر رہا ذرا سن علامہ عبد الحق الہ آبادی دیوبندی صاحب اپنی کتاب الدر المنظم دے اندر لکھ دینے آنے نے حضرت جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی دے دربار دے اندر بیٹھے ہیں آپ فرما دینے نبی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت العامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما قال میرے کریم نبی دے دربار اندر صحابہ بیٹھے نے حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے میرے کریم نبی گلی دے اندر چلتے چلتے خرامہ خرامہ حضرت جناب عامر انصاری دے روئے تے پہنچے نے اور ذرا غور کرنا میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں اج دی بزم سجاؤن والے ہو ذرا ویکھنا جدوں کوئی یار دا میلاد کرے اللہ دے نبی کیویں کرم فرمانے نے میرے نبی دے پیارے غلاموں حضرت ابو دردہ فرمانے میں کریم دے نال نال چلدیاں چلدیاں حضرت عامر انصاری دے دروازے تے پہنچیا میرے کریم نبی نے
تیریاں کرم نوازیاں میں دعا کرنا مولا جنہیں بھی اتھے آئے بیٹھے نے رات پڑے مدینے دے تاجدار دی زیارت ہو جائے سرکار